الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم رمضان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ رمضان یا رمضان کا روزہ اسلام کا 5واں رکن ہے، یعنی 5th پلر آف اسلام۔ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں وہ ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ہیں۔ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، ویسے ہی اسلام بھی ایک عمارت ہے سمبولیکلی، اور اس کے بھی کچھ پلرز ہیں۔ تو ان میں سے رمضان میں روزہ رکھنا ایک بہت ہی اہم پلر ہے۔ رمضان کی شروعات ہوتی ہے چاند دیکھنے سے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا چاند دیکھا تو ان کے منہ سے یہ دعا نکلی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، کہ اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ پھر چاند کی طرف دیکھ کے، چاند کو ایڈریس کر کے، چاند کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ آمنت باللہ الذی خلقتک، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، ہلال و خیر و رشد، بھلائی کا چاند اور ہدایت کا چاند۔ تو ان دعاؤں پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بلیور، ایک صاحب ایمان جب چاند جیسی کسی کریشن کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کس طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ چاند کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے خدا نے ایک ایسا چاند پیدا کیا جو بے پناہ خوبصورت ہے، جس کے اندر بیوٹی ہے، ہارمنی ہے، بیلنس ہے اور پریسیژن ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ چاند کبھی دیر سے نکلے کبھی جلدی نکلے، بہت ہی ایک وقت ہے مقرر جس کے اوپر چاند نکلتا ہے اور چاند کی موومنٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب انسان دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اسے خدا کی بلیسنگز یاد آتی ہیں، تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا تو آنے والے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو اپنی برکتوں سے اور رحمتوں سے اور نعمتوں سے بھر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ جملہ کہا، ربی و ربک اللہ، کہ میرا خالق، میرا کریٹر اور اے چاند تیرا کریٹر اللہ ہے۔ تو یہ بات یعنی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک اہل ایمان، ایک بلیور جب کسی اس طرح کی کریشن کو، چاند، ستارے، آسمان، زمین، جو بھی چیزیں یونیورس میں ہیں، جو بھی چیزیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر کس طرح کا اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ دراصل جو نیچر میں چیزیں ہیں، چاند، ستارے، سولر سسٹم اور دنیا میں جو چیزیں ہیں، وہ خدا کے حکم کو کمپلسیولی فالو کر رہی ہیں، لیکن انسان، چونکہ انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ دنیا، یہ پوری زندگی امتحان کی دنیا ہے، ٹیسٹ کی دنیا ہے، تو خدا نے اس کو آزادی دی ہے۔ تو جب انسان غور کرتا ہے اور سوچتا ہے تو اس کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ساری کائنات، پورے یونیورس خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے، لیکن انسان چونکہ آزاد ہے، اسے آزادی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فریڈم دیا ہوا ہے، چونکہ ٹیسٹ کے لیے فریڈم درکار ہے۔ اگر فریڈم نہ ہو تو ٹیسٹ ممکن نہیں ہے۔ چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، جانور، پیڑ، پودے، ان چیزوں کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ صرف اس کائنات میں، اس پورے یونیورس میں ایک انسانی ایسی مخلوق ہے، ایسا کریچر ہے جو ٹیسٹ پر ہے، ہر آن، پوری زندگی اس کی ایک امتحان کی زندگی ہے۔ تو جب ایک انسان چاند کو دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت، خدا کی طاقت کا ایک عجیب و غریب نمونہ اس کے سامنے آتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، یعنی کنٹمپلیشن، نیچر کے اوپر غور و فکر، نیچر کے اوپر کنٹمپلیٹ کرنا۔ چونکہ نیچر کے اوپر اگر ہم کنٹمپلیٹ کریں گے تو ہم خدا کی معرفت ہمارے اندر آئے گی اور ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ تو چاند کو دیکھنا یہ ایک ایمان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جب رمضان شروع ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایک سرمن دیا، اور اس میں روزے کے بارے میں بتایا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اے خدا کے رسول، رمضان کے مہینے میں
سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ اے ابو الحسن، رمضان کے مہینے میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے انسان بچے، یعنی جو چیزیں خدا نے منع کی ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو عربی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ صوم ہے، اور صوم کے جو میننگ ہے، جو لٹرل میننگ ہے، وہ بھی یہی ہے، رکنا، ٹو ایبسٹین، ٹو ریفرین، ٹو اسٹاپ۔ یعنی رمضان کے دنوں میں کھانا اور پانی جیسی بیسک چیزوں کو روک کر روزے دار کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ پریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی رکے۔ یعنی یہ ایک پریکٹیکل لیسن ہے جو روزے دار کو ایک مہینے کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ساری زندگی اسی کے اوپر ڈھالے اور خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ دراصل شکر کی ٹریننگ ہے۔ قرآن میں آتا ہے لعلکم تشکرون، یعنی روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر شکر کا مزاج پیدا ہو، تھینکس گیونگ کا مزاج پیدا ہو۔ تو دراصل خدا کی جو نعمتیں ہیں، یعنی پانی اور کھانا، خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ ابنڈنٹلی اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن عام دنوں میں جب ہمیں بھوک لگی تو ہم نے کھانا کھا لیا، جب پیاس لگی تو پانی پی لیا۔ لیکن رمضان میں چونکہ صبح سے شام تک نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو یہ نعمتیں ہیں خدا کی، کھانا اور پانی کی شکل میں، جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اگر وہ نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو ان چیزوں کے اوپر اس کا ذہن جاتا ہے۔ چونکہ صبح سے شام تک جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیسے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور کھانا ہمارے جسم میں ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے جس کے تحت انسان جو بھی چیزیں کھاتا ہے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ جا کے ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو رمضان میں یاد آتی ہیں اگر وہ اپنے ذہن کو بیدار کرے، اپنے ذہن سے سوچے، جس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے۔ اس طرح سے جب وہ خدا کی نعمتوں کے بارے میں سوچے گا، کھانے کے بارے میں اور پانی کے بارے میں، تو اور جو خدا کی نعمتیں ہیں، جو بلیسنگز ہیں، جو باؤنٹیز ہیں، جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کو یاد آئے گا، اور اس کے ذریعے اس کے ذہن میں خدا کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے زبان سے شکر کے کلمات اور دعائیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ تو روزے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے اندر بھوک کا احساس پیدا ہو، پیاس کا احساس پیدا ہو۔ کچھ لوگ سحری میں اور افطار میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ دن بھر انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ مقصد نہیں ہے رمضان کا۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک بار مکہ میں جب پروفٹ محمد کے ساتھ بہت ہی مشکل حالات تھے، لوگ بہت ستاتے تھے، اور کھانے پینے کی بھی چیزیں اس وقت نہیں ہوتی تھیں، تو ایک بار ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں یہ مکہ کے سارے پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دوں۔ یعنی اس کے ذریعے آپ بہت امیر ہو جائیں۔ سونے کا پہاڑ جس کے پاس ہو تو ظاہر ہے وہ اس کے پاس دولت کا انبار ہو جائے گا۔ تو فرشتے کا یہ آفر سن کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، ولیکن اشبع یوماً و اجوع یوماً، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ فَإِذَا جِئْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، پھر جب مجھے بھوک لگے تو میں گڑ گڑاؤں اور تجھ کو یاد کروں۔ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جب میرا پیٹ بھر جائے
تو میں تیری حمد کروں، تیری تعریف بیان کروں، تیرا پریز کروں اور تیرا شکر کروں۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر بھوک کا احساس پیدا ہو، اور جب بھوک کا احساس پیدا ہوگا تو آپ کے اندر خدا کی نعمتوں کا شکر کرنے کا مزاج پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیا کہ روزے کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پچھلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں رائچیسنس، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بچنا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک بار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابی بن کعب ملے، جو کہ بہت بڑے صحابی تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے بھی ایک سوال ان سے پوچھا کہ کیا تم کبھی کسی دشوار ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ حل سلکت طریقا ذات شوک؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، میں ایسے راستے سے گزرا ہوں جو بہت تنگ ہوتا ہے اور جس میں ہر طرف جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جو راستے ہوتے تھے وہ ایسے تنگ ہوتے تھے کہ دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوتی تھیں، کانٹے چبھ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ یعنی جب تم ایسے راستے سے گزرے کانٹوں والے تو تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ شمرت واجتہدت، یعنی میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بچتا بچاتا اس مشکل راستے سے گزر گیا۔ تو حضرت ابی نے جواب دیا ذالک التقوی، کہ تقوی یہی ہے۔ یعنی یہ دنیا ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز اور خواہشات سے بھری ہوئی ہیں، ان سب چیزوں سے بچتا ہوا، خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہوا وہ زندگی گزارے۔ یعنی وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، وہ آنیسٹی سے کام کرے، ڈس آنیسٹی اس کے اندر نہ آئے، وہ لوگوں کا مال، لوگوں کی پراپرٹی نہ ہڑپ کرے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ان کا کوئی کیس تھا پراپرٹی کا، تو انہوں نے اپنی باتیں پروفٹ کے سامنے رکھیں۔ دونوں آدمی کلیم کر رہے تھے کہ یہ پراپرٹی میری ہے۔ تو پروفٹ نے ان کی باتیں سن کر ان سے کہا کہ دیکھو، تم میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی باتوں کو زیادہ اچھی طریقے سے میرے سامنے پریزنٹ کرے، اپنا کیس زیادہ اچھی طرح سے پلیٹ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر میں پراپرٹی اس کے حوالے کر دوں، فیصلہ اس کے حق میں کر دوں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ وہ پراپرٹی اس کی نہیں تھی لیکن اس نے باتیں اپنی اچھی پریزنٹ کر کے